وأصحابه النجيم والهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پر فخر عظیم عطا فرمایا. الحمدللہ علی احسان عظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں، اور ایک بندے پر تو اللہ نے اتنے انعامات فرمائے ہیں جس کا ذکر اللہ خود ارشاد میں قرآن میں ارشاد فرماتا ہے: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کہ اے بندے، اگر تو ہمارے انعامات کو، ہمارے احسانات کو شمار کرنا چاہے، تیری زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے احسانات جو تجھ پر ہے وہ شمار میں نہیں آ سکتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے. اتنے احسانات اللہ نے ہم پر فرمائے، اور ان احسانوں پر مزید احسانات فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ ایسی برکت والی اور رحمتوں والی راتیں عنایت فرمائی ہے جو جیسے رجب المرجب کی رات ہے، شعبان کی رات ہے، اور لیلۃ القدر کی رات ہے، عیدین کی رات ہے. اور ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق یہ ایسی راتیں ہیں کہ جس رات میں بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتا ہے. اس کے ہاتھوں کو چھوڑنے سے پہلے بعض روایت میں اس کی دعائیں قبول کر دی جاتی ہے، اسے مایوس نہیں لوٹایا جاتا. اور آج کی رات جس میں ہم یہاں جمع ہیں، اس کی تو کیا شان اور کیا عظمت ہے. رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی 14 شعبان کا سورج غروب ہوتا ہے، 15ویں شعبان کا چاند طلوع ہوتا ہے، یعنی مغرب کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی خاص تجلیوں کے ساتھ نزول اجلال فرماتا ہے. یوں تو ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ آخر پہر میں، جو رات کا آخر حصہ ہوتا ہے جسے ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، 2-2:30 بجے کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں روزانہ اللہ اپنی شان کے ساتھ آسمانی دنیا پر تشریف لاتا ہے اور آ کر آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، آئے میرے سامنے کھڑے ہو، مجھ سے مانگے، میں اس کو اس کے مانگنے کے عوض میں اس کی مغفرت عطا کروں گا. یہ ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ صدا دیتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی رزق میں کشادگی چاہنے والا، میرے سامنے آئے، مجھ سے مانگے، مجھ سے طلب کرے، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا اور اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماؤں گا. ہے کوئی پریشان حال، مصیبت زدہ، جو مصیبت سے چھٹکارے کے لیے میرے سے مانگے، میں اس کی اس پکار کو قبول کروں گا اور اسے مصیبتوں سے نجات دوں گا. یہ ہر رات آخر پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ صدا دیتا ہے، لیکن ہم غفلتوں میں ہوتے ہیں. ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس وقت بھی راتوں میں چبوترے پر بیٹھے ہوتے ہیں، یا اکثریت کی تعداد یہ ہے کہ ہم اپنے بستروں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں. بہت کم اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو اس وقت اٹھ کر اللہ کی یاد اور یافت میں مصروف رہتے ہیں اور اللہ کی جو خاص تجلیات ہے اس کو پا بھی دیتے ہیں. لیکن آج کی رات میں جو صدا رات کے آخر حصے میں اللہ دیتا ہے، وہ آج کی رات مغرب سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا سے یہ صدا دیتے رہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، میں اسے عطا کروں گا. ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا، میں اسے بخش دوں گا. ہے کوئی اپنے رزق میں برکت چاہنے والا، میں اس کے رزق میں کشادگی عطا فرماؤں گا. یہ آج کی ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے خاص طور پر ارشاد فرماتے رہتا ہے. اور اس میں جو اللہ نے سب سے پہلے جو کلمہ ارشاد فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ مغفرت طلب کرنا.
تو مغفرت طلب کرنے کا اچھا ہمارے پاس آج کا موقع ہے. اور یہ راتیں ایسی ہوتی ہے، دیگر ہم راتوں میں دن میں دعا کرتے ہیں، ہماری دعا کی قبولیت کی کوئی سند نہیں ہے. ہماری دعا کے 3 اسٹیجز ہوتے ہیں، یا تو قبول کر لی جاتی ہے، یا رد کر دی جاتی ہے، یا آپ کے لیے محفوظ کر کے رکھ دی جاتی ہے. اس کا بدلہ آپ کو قیامت کے دن اللہ میدان محشر میں عنایت فرمائے گا. تو ہماری دعا کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یا تو قبول ہوگی یا رد ہوگی یا پھر محفوظ ہو جائے گی. لیکن یہ راتیں، یہ ایام، یہ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں قبولیت کی سند اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کے الفاظ میں اس کو پرو دیا ہے. انہوں نے کہا کہ آج کی رات ہے، اس میں بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے کہے کو خالی نہیں کرتا، اس کو نوازشات سے سرفراز فرما دیتا ہے. تو آج کا موقع ہے، اس کو غنیمت جانتے ہوئے ہم اس رات کی قدر کرتے ہوئے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو سکتا ہے استغفار کریں گے. اور یاد رکھیں، جب بندہ استغفار کرتا ہے تو صرف اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے، بلکہ اس کے کاروبار میں، رزق میں خیر و برکت کا معاملہ ہوتا ہے. اس کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ درازی عطا فرماتا ہے. استغفار کے بہت سارے فوائد اور برکات ہیں. اس کو ہمیشہ اپنے ورد زبان کرنا چاہیے. صرف انہی راتوں میں ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی خاص رات آتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس رات ہی عبادت کریں گے تو قبول ہوگی، دیگر ایام میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری کو اختیار کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے.